السلام علیکم ناظرین، چینل سوچ اپنی اپنی میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہر دفعہ آپ کے ساتھ ایک نئے مسئلے پہ بات کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچے جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، جو پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک سے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں تو ہم بھی غرور سے کہہ سکیں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں موجود اسپتالوں اور ان کے اندر کیے جانے والے علاج سے متعلق۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ گاؤں میں بنی ہوئی ڈسپنسریوں میں علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کروائیں۔ پھر ڈسپنسریوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک لمبا پرچہ ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ نے باہر سے لے لینی ہے۔ بھائی، اگر باہر سے ہی لینی ہے تو آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہے؟ ڈسپنسریاں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ پھر یہاں سے تنگ آ کر لوگ بڑے اسپتال جانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھار وغیرہ لے کے کہتے ہیں کہ چلو اگر پیسہ لگے گا تو علاج تو صحیح ہوگا۔ لیکن ناظرین، وہاں جانے کے بعد پھر ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ یہ والا ٹیسٹ آپ نے کروانا ہے۔ وہ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے ٹیسٹ دوبارہ کروانے پڑیں گے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، اگر پہلی دفعہ ٹیسٹ کرنے پہ بیماری کا پتہ نہیں لگ سکا تو کیا دوسری دفعہ ٹیسٹ کرنے پہ بیماری کا پتہ لگ سکے گا؟ اگر ٹیسٹ کرنے کے بعد بیماری کا پتہ نہیں چل سکا تو اس میں مریض بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو پھر آپ انہی پیسوں میں اس کے دوبارہ ٹیسٹ کر دو، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور اگر بیماری کا پتہ لگ بھی جائے، جیسے کہ کینسر ہے، شوگر ہے، دماغی بیماریاں ہیں، ان کا پتہ لگ بھی جائے تو وہ ڈیروں ڈیر دوائیاں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کھاتے رہیں اور ساری زندگی کھاتے رہیں۔ اور پھر اگر انسان دوائی کھاتا رہتا ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوائی چھوڑے گا تو پھر سے وہی حال ہوگا۔ کیوں نہیں ہمارے ملک میں کسی بیماری کا مکمل علاج موجود؟ کیونکہ یہاں پہ صرف پیسے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ مریض کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں مکمل علاج موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے حکمرانوں کو ایسے کرنا چاہیے جیسے وہ خود علاج کے لیے باہر ملک جاتے ہیں، تمام پاکستانیوں کو بھی فری علاج کی ویسی ہی سہولت موجود ہو، چاہے وہ باہر ملک جا کے کروائیں یا پاکستان کے اندر کروائیں، علاج فری ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک انسان اگر 3-4 ماہ دوائی کھاتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، اس کا دل خراب ہونے لگتا ہے دوائیاں کھانے سے، تو اس لیے اس کا کوئی پراپر حل ہونا چاہیے۔ کچھ مہینے کا اگر کورس ہے تو اس کے بعد مریض کو ٹھیک بھی تو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اگر مریض ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بے شک مر جائے، یہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، اس ملک میں نہ ہی تو کسی بیماری کا مکمل علاج موجود ہے اور نہ ہی بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر موجود ہیں۔ گندگی، جو بیماریاں پھیلانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سے ہی چھٹکارا نہیں ہے ہمیں۔ ملک کے خوبصورت ترین شہر کراچی، لاہور، یہ سب گندگی کا شکار ہیں۔ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں، پورا پاکستان اس گندگی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن اس گندگی کا کوئی بہترین انتظام موجود نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ سب مسائل ہیں وہاں پہ ہمیں بھی اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ بلا وجہ ہر جگہ پہ گند نہیں پھیلانا چاہیے۔ کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تبھی کوئی دوسرا ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے شروعات خود سے کریں، خود کو ٹھیک کریں تو ہی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے بس میں نہیں ہے ان کے لیے آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر کام بیٹھے بٹھائے ہو، ہمیں کامیابی بھی بیٹھے بٹھائے ملے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بہت مشہور محاورہ ہے، ہمت مرداں مدد خدا، یعنی جو شخص ہمت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ہر بات کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگر ہم اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے تو ہی اچھا پائیں گے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کی ہر جائز دلی مراد کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔